بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیر عافیت سے ہوں گے۔ فقہی احکام کے دروس میں ہم نے 94 نمبر درس پڑھ لیا۔ اس میں ہم نے ٹاپک تیمم ہی رکھا تھا اور پتہ تیمم کا طریقہ کار، واجبات تیمم اور جرنلی احکام جو ہے ان میں سے ایک دو احکام بھی ہم نے پڑھے تھے، اور آج ہم سبق نمبر 95 پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس کا عنوان اور ٹاپک بھی تیمم ہے اور اس میں بھی تیمم کے احکام کو انشاءاللہ ذکر کریں گے، اور اس میں توضیح المسائل سے فقہی مسئلے 993 996 693 694 695 697 698 اس طرح یہ سلسلہ وار جو ہے وہ مسئلے انشاءاللہ چلیں گے۔ تو آئیں بسم اللہ شروع کرتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 693، تیمم کرنے والے کو پیشانی اور ہاتھوں کی پشت کا مسح احتیاط کی بنا پر اوپر سے نیچے کی طرف کرنا ضروری ہے، اور یہ افعال ایک دوسرے سے متصل ہونے چاہیے۔ اگر ان افعال کے درمیان اتنا فاصلہ دے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ تیمم کر رہا ہے تو تیمم باطل ہے۔ میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ تیمم بالکل احکام اسی طرح آ رہے ہیں جس طرح وضو کے احکام تھے۔ وضو میں بھی ہم نے کہا تھا موالات شرط ہے، تو یہ بالکل وہی بات ہے کہ تیمم میں بھی موالات کا معنی تھا پے در پے انجام دینا وضو میں۔ تو وضو اب نہیں کر سکتے مجبوری کی حالت میں، تیمم کر رہے ہیں تو تیمم کو بھی افعال اور ارکان جو ہے وہ پے در پے انجام دینے ضروری ہیں۔ مثلا تیمم کرنے والے کو پیشانی اور ہاتھوں کی پشت کا مسح احتیاط کی بنا پر اوپر سے نیچے کی جانب کرنا ضروری ہے، اور یہ افعال ایک دوسرے سے متصل ہونے چاہیے۔ اگر ان افعال کے درمیان اتنا فاصلہ دے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ تیمم کر رہا ہے تو تیمم باطل ہے، یعنی لوگ یہ ہیں کہ تیمم نہیں کر رہا تو پھر یہ باطل ہے۔ یہ تو تھا مسئلہ نمبر 693۔ مسئلہ نمبر 694، نیت کرتے وقت لازم نہیں کہ اس بات کا تعین کرے کہ اس کا تیمم غسل کے بدلے ہے یا وضو کے بدلے، لیکن جہاں دو تیمم انجام دینا ضروری ہوں تو لازم ہے کہ ان میں سے ہر ایک کو معین کرے، اور اگر ان پر ایک تیمم واجب ہو اور نیت کرے کہ میں اس وقت اپنا وظیفہ انجام دے رہا ہوں، تو اگرچہ وہ متعین کرنے میں غلطی کرے کہ یہ تیمم غسل کے بدلے میں ہے یا وضو کے بدلے میں، تو اس کا تیمم صحیح ہے۔ سادہ سی بات ہے، تیمم کے لیے وہ وضو کر لے تو کافی ہے۔ اگر وہ وضو کر لیتا ہے تو اس کا یہی اکتفا کر جاتا ہے، اور اگر وہ وضو کے بدلے میں کرنا چاہتا ہے یا غسل کے بدلے میں، لیکن نیت کوئی بھی کر لے کہ میں اپنا وظیفہ انجام دے رہا ہوں، تو اس کا وظیفہ انجام دینا ثابت ہو جائے گا۔ جی یہ تو تھا مسئلہ نمبر 694۔ مسئلہ نمبر 695، تیمم میں پیشانی، ہاتھوں کی ہتھیلیاں اور ہاتھوں کی پشت پاک ہونا لازم نہیں، اگرچہ بہتر ہے پاک ہو۔ یہ ایک تیمم میں اور وضو میں فرق آ گیا ہے مسئلے میں کہ وضو میں اعضائے وضو کا پاک ہونا شرط تھا، لیکن تیمم میں پیشانی، ہاتھوں کی ہتھیلیاں اور ہاتھوں کی پشت پاک ہونا لازم نہیں ہے، اگرچہ بہتر ہے کہ پاک ہوں، کیونکہ اصل پانی نہیں ہے تو اس وجہ سے معذور ہے۔ اور یہی عذر میرے خیال میں اگر ہتھیلیوں کو دھونے جتنا پانی ہوتا تو وضو نہ کر لیتا۔ ماشاءاللہ۔ مسئلہ نمبر 696، اس کا ٹائٹل عنوان بھی تیمم ہے اور تیمم کے جرنلی احکام بیان کیے جا رہے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ ہاتھ پر مسح کرتے وقت انگوٹھی اتار دے، اور اگر پیشانی یا ہاتھوں کی پشت یا ہتھیلیوں پر کوئی رکاوٹ ہو، مثلا ان پر کوئی چیز چپکی ہوئی ہو، تو ضروری ہے کہ اسے ہٹا دے۔ یہ بالکل وہی وضو والی شرط، وضو میں بھی یہی تھا کہ اعضائے وضو کو اوپر کوئی رکاوٹ نہ ہو اعضاء تک پانی پہنچنے میں، تو یہاں بھی یہی ہے کہ تیمم کرتے وقت
مسح کرتے وقت تیمم کا انگوٹھی اتار لینی چاہیے، اور پیشانی یا ہاتھوں پر ان کی پشت پر یا ہتھیلیوں پر کوئی چیز رکاوٹ ہو تو اس کو ہٹا دینا چاہیے، کوئی چپکی ہوئی چیز ہو تو اس کو بھی ہٹا دینا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 697 اور اس کا ٹاپک اور عنوان بھی تیمم ہے۔ اگر کسی شخص کی پیشانی یا ہاتھوں کی پشت پر زخم ہو اور اس پر کپڑا یا پٹی وغیرہ بندھی ہوئی ہو جس کو کھولا نہ جا سکتا ہو تو ضروری ہے کہ اس کے اوپر ہاتھ پھیر لے۔ اگر ہتھیلی زخمی ہو اور اس پر کپڑا یا پٹی وغیرہ بندھی ہوئی ہو جسے کھولا نہ جا سکتا ہو تو ضروری ہے کہ کپڑے یا پٹی وغیرہ سمیت ہاتھ اس چیز پر مارے جس پر تیمم کرنا صحیح ہے، اور پھر پیشانی اور ہاتھوں کی پشت پر پھیرے، لیکن اگر کچھ حصہ اس کا کھلا ہو تو اتنی مقدار میں زمین پر مارنا اس سے مسح کرنا کافی ہے۔ بالکل وہی صورتحال جو جبیرہ میں احکام جبیرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، بالکل ہو بہو مسئلہ انتہائی آسان، انتہائی سادہ اور فہم اس میں آ سکتا ہے۔ توجہ دلانے کے لیے دوبارہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ اگر کسی شخص کی پیشانی یا ہاتھوں کی پشت پر زخم ہو، اس پر کپڑا یا پٹی وغیرہ بندھی ہو جس کو کھولا نہ جا سکتا ہو تو ضروری ہے کہ اس کے اوپر ہاتھ پھیرے۔ اگر ہتھیلی زخمی ہو اور اس پر کپڑا یا پٹی وغیرہ بندھی ہوئی ہو جسے کھولا نہ جا سکتا ہو ضروری ہے کہ کپڑے یا پٹی وغیرہ سمیت ہاتھ اس چیز پر مارے جس پر تیمم کرنا صحیح ہو، پھر پیشانی اور ہاتھوں کی پشت پر پھیرے، لیکن اگر کچھ حصہ اس کا کھلا ہو تو اتنی مقدار میں زمین پر مارنا اس سے مسح کرنا کافی ہے۔ مسئلہ نمبر 698 اس کا ٹائٹل عنوان تیمم ہے۔ اگر کسی شخص کی پیشانی اور ہاتھوں کی پشت پر معمول کے مطابق بال ہوں تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر سر کے بال پیشانی پر آ گئے ہوں تو ضروری ہے کہ انہیں پیچھے ہٹایا دے۔ انتہائی آسان، بس وہ اگر پیشانی پر بال آ رہے ہوں تو پھر کوئی حرج نہیں، تھوڑے بہت ہو، لیکن اگر اتنے بال ہوں کہ ساری پیشانی ہی اسے مل لے تو پھر ان کو ہٹا لینا چاہیے، پیچھے کر لینا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 699 اگر احتمال ہو کہ پیشانی اور ہتھیلی یا ہاتھوں کی پشت پر کوئی رکاوٹ ہے اور یہ احتمال لوگوں کی نظروں میں معقول ہو تو ضروری ہے کہ تحقیق کرے تاکہ اسے یقین یا اطمینان ہو جائے کہ رکاوٹ موجود نہیں ہے۔ اگر کوئی اس کو اعضائے تیمم یوں کہوں، میں اپنی طرف سے اس طرح گھڑ رہا ہوں کہ تیمم کے جو اعضاء ہیں ان پر اگر کوئی رکاوٹ ہو تو اس رکاوٹ کو دور کیا جائے تاکہ اسے یقین اور اطمینان حاصل ہو کہ رکاوٹ موجود نہیں ہے۔ جی مسئلہ نمبر 700 پورا اور اس کا ٹاپک اور عنوان بھی تیمم ہے۔ اگر کسی شخص کا وظیفہ تیمم ہو، وہ خود تیمم نہ کر سکتا، ضروری ہے کہ کسی دوسری شخص سے مدد لے، کیونکہ وضو میں یہ تھا کہ کسی سے مدد نہیں لے سکتا، اب مجبوری کی حالت میں تیمم کر رہا ہے، تیمم میں بھی وہ ایسا مرحلہ ہے کہ وہ خود نہیں کر سکتا تو مدد لے تاکہ وہ مددگار متعلقہ شخص کے ہاتھ کو اس چیز پر مارے جس پر تیمم کرنا صحیح ہے، اور پھر متعلقہ شخص کے ہاتھوں کو اس کی پیشانی اور دونوں ہاتھوں کی پشت پر رکھ دے تاکہ امکان کی صورت میں وہ خود اپنی دونوں ہتھیلیوں کو پیشانی اور دونوں ہاتھوں کی پشت پر پھیرے، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو نائب کے لیے ضروری ہے کہ متعلقہ شخص کو خود اس کے ہاتھوں سے تیمم کرائے۔ اگر ایسا کرنا ممکن نہ ہو تو نائب کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ہاتھوں کو اس چیز میں مارے جس پر تیمم کرنا صحیح ہے، اور پھر متعلقہ شخص کی پیشانی اور ہاتھوں کی پشت پر پھیرے۔ ان دونوں صورتوں میں احتیاط لازم کی طور پر دونوں شخص تیمم کی نیت کریں، لیکن پہلی صورت میں خود مکلف کی نیت کافی ہے۔ بات ختم ہو گئی جی کہ اللہ تعالیٰ کا مطلوب و مقصود و انسان کی انسانیت اور اطاعت و بندگی ہے کہ جب انسان ایک حالت میں وضو نہیں کر سکتا تھا، تیمم آیا، تیمم نہیں کر سکتا تھا، وہ دوسرے مددگار کو لیا، ہیلپر کو لیا، ہیلپر
کی مدد سے بھی وہ نہیں کر سکا تو پھر ہیلپر کو چاہیے کہ وہ اپنے ہتھیلیاں زمین پر رگڑے گا اور اس کی چہرے اور پیشانی پر اور پھر دونوں ہاتھوں پر. سبحان اللہ. اللہ کی مقصود و مطلوب ہے اطاعت. اللہ کو امتثال امر بجا لانا ضروری ہے، اس کے حکم کی اتباع ضروری ہے. ماشاء اللہ. جزاک اللہ. تقبل اللہ. جی مسئلہ نمبر 701. اگر کوئی شخص تیمم کے دوران شک کرے کہ وہ اس کا کوئی حصہ بھول گیا ہے یا نہیں اور اس حصے کا موقع گزر گیا ہو تو وہ اپنے شک کا لحاظ نہ کرے، اور اگر موقع نہ گزرا ہو تو ضروری ہے کہ اس حصے کا تیمم کرے. انتہائی سادہ اور آسان کہ ایک بندے کو ڈاؤٹ ہو گیا ہے، شک ہو گیا ہے کہ میں نے یہ عمل انجام دیا ہے یا نہیں، مثلا پیشانی پر ہاتھ پھیرا ہے یا نہیں، تو جب اس کا مرحلہ گزر گیا ہو تو پھر ٹھیک ہے، شک کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. لیکن اگر مرحلہ باقی ہے تو پھر اس کو انجام دے دینا چاہیے، اس کو دینا ضروری ہے. نمبر 702. اس کا ٹاپک تیمم ہی ہے. اگر کسی شخص کو بائیں ہاتھ کا مسح کرنے کے بعد شک ہو کہ آیا اس نے تیمم درست کیا ہے یا نہیں تو اس کا تیمم صحیح ہے. اگر اس کا شک بائیں ہاتھ کے مسح کے بارے میں ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا مسح کرے، سوائے اس کے کہ لوگ یہ کہیں کہ تیمم سے فارغ ہو چکا ہے. دوبارہ مسئلے کو سن لیں. اگر کسی شخص کو بائیں ہاتھ کا مسح کرنے کے بعد شک ہو کہ آیا اس نے تیمم درست کیا ہے یا نہیں تو اس کا تیمم صحیح ہے، شک کی پرواہ نہ کرے. پچھلے مسئلے کی طرح اگر اس کا شک بائیں ہاتھ کے مسح کے بارے میں ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا مسح کرے، سوائے اس کے کہ لوگ یہ کہیں کہ تیمم سے فارغ ہو چکا ہے. مثلا وہ شخص کسی عمل میں مشغول ہو گیا ہو جس کے لیے طہارت شرط ہے یا تسلسل خطر، کیونکہ دائیں ہاتھ کا مسح کا مطلب ہے کہ وہ آخری سٹیپ کو اس نے انجام دے دیا ہے. تو جب آخری مرحلے کو انجام دے دیا ہے اس کے بعد ایک لحاظ سے فراغت ہو جاتی ہے. جب فراغت ہو جاتی ہے تو کسی اور کام میں وہ مشغول ہو سکتا ہے. اگر آپ مشغول نہ ہوا ہو تو پھر اس کو دوبارہ کر لے. مسئلہ نمبر 703. اس کا ٹاپک عنوان تیمم ہے. جس شخص کا وظیفہ تیمم ہو اگر وہ نماز کے پورے وقت میں عذر کے ختم ہونے سے مایوس ہو جائے یا احتمال دیکھ رہا ہو کہ اگر تیمم کو تاخیر سے انجام دے گا تو وقت کے اندر تیمم نہیں کر پائے گا تو نماز کے وقت سے پہلے تیمم کر سکتا ہے. اگر اس نے کسی دوسرے واجب یا مستحب کام کے لیے تیمم کیا ہو، نماز کے وقت تک اس کا عذر باقی ہو تو اسی تیمم کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے. انتہائی آسان اور فہم تقریباً عقلی تقاضوں کے مطابق سارے مسئلے آئے ہیں. یہ بھی اسی طرح ہے. جس شخص کا وظیفہ تیمم ہو اگر وہ نماز کے پورا وقت میں عذر کے ختم ہونے سے مایوس ہو جائے یا احتمال دے رہا ہو کہ اگر تیمم کو تاخیر سے انجام دے گا تو وقت کے اندر تیمم نہیں کر پائے گا تو نماز کے وقت سے پہلے تیمم کر سکتا ہے. یعنی آخری وقت کا انتظار نہ کرے. ہماری ایک کم ظرفی ہے، یہ کم بختی کہیں کہ ہمارے قوم میں آخری وقت کو انتظار کیا جاتا ہے کہ ہم آخری وقت پہ کام کریں گے. تو تیمم میں ایسا نہیں کرنا کہ وقت گزر رہا ہے اور آخری مرحلے میں جا گئے، بلکہ آخری وقت سے پہلے مایوسی ہو رہی ہے، پتہ ہے کہ آخری وقت تک نہیں پانی مل سکے گا یا کوئی چیز وہ عذر ختم نہیں ہو سکے گا، بیماری وہ ختم نہیں ہو سکے گی، تو تھوڑا پہلے یعنی ابھی نماز کا ٹائم رہتا ہو تو آپ تیمم کرنا شروع کر دیں. اور اگر کسی نے دوسری واجب یا مستحب کام کے لیے تیمم کیا ہو تو نماز کے وقت تک اس کا عذر باقی ہو تو اسی تیمم کے ساتھ نماز پڑھ بھی سکتا ہے. پیچھے وضو کیا تھا پچھلی نماز کے لیے، عذر باقی ہے اگلی نماز میں تو اسی تیمم کے ساتھ اگلی نماز پڑھی جا سکتی ہے. اس سبق کا آخری مسئلہ نمبر 704 ہے اور اس کا ٹاپک اور عنوان بھی تیمم ہے کہ جس شخص کا وظیفہ تیمم ہو اگر اسے علم ہو کہ آخر وقت تک اس کا عذر باقی رہے گا
یا وہ عذر کے ختم ہونے سے مایوس ہو تو وقت کے وسیع ہوتے ہوئے وہ تیمم کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر وہ جانتا ہو کہ آخر وقت تک اس کا عذر دور ہو جائے گا تو ضروری ہے کہ انتظار کرے اور وضو یا غسل کر کے نماز پڑھے، بلکہ اگر وہ آخر وقت تک عذر کے ختم ہونے سے مایوس نہ ہو تو مایوس ہونے سے پہلے تیمم کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا، مگر یہ کہ احتمال دے رہا ہو کہ اگر جلدی تیمم کر کے نماز نہیں پڑھے گا تو آخر وقت میں تیمم کے ساتھ بھی نماز نہیں پڑھے گا۔ تو بات وہی ہے جو پہلے ہم نے کر دی ہے کہ عذر کے ختم ہونے کا اس کو اندیشہ ہو، مثلا ظہرین کی نماز 4 رکعت نماز پڑھنے سے پہلے غروب تک ٹائم ہے تو اس وقت تک اس کو انتظار کرنا یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ ابھی کر لے۔ لیکن اگر اس کے عذر کے دور ہونے کا اندیشہ ہو کہ میں اس سیکنڈ ٹائم میری بیماری ختم ہو جائے گی یا پانی مل جائے گا تو پھر انتظار کرے، اور انتظار کر کے اس غسل کرے، وضو کرے اور نماز پڑھے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ اگلے سبق میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔